حبیب صاحب، پشاور ہائی کورٹ سے تو درخواستیں خارج ہو گئیں، اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ جو پشاور ہائی کورٹ سے درخواستیں خارج ہوئی ہیں وہ میری توقعات کے بالکل برعکس ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جب بھی قانون اور دستور کی ایک تشریح کے حوالے سے جو بھی توقع میں نے لگائی ہے وہ ہمیشہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوئی، ان امیدوں پہ ہمیشہ پانی پھر جاتا ہے. تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اچھا، تو میری توقع یہ تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 معزز جج صاحبان جب بیٹھیں گے، لارجر بینچ ہے، تو وہ پھر کانسٹیٹیوشنل جو ڈھانچہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کریں گے کہ سیٹیں کس طرف جانی چاہیے. لیکن آج انہوں نے بھی میرے لیے انتہائی قابل قدر ہیں، اور مجھے تھوڑا افسوس ہے کہ میں اس استدلال کو نہیں سمجھ پایا. ظاہر ہے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس وقت بات پتہ چلے گی کہ انہوں نے جو لائن آف ریزننگ ہے وہ کیا اختیار کی ہے. لیکن مجھے اپنے قانونی ڈھانچے میں، اپنے دستور کے ڈھانچے میں اور اپنے قانونی تناظر میں مجھے یہ فیصلہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سپریم کورٹ میں نہیں کھڑا ہوگا. لیکن سپریم کورٹ میں بھی اگین فیصلہ کس بنیاد پہ ہونا ہے؟ کیا ڈھانچے، قانونی ڈھانچے کی اور دستوری ڈھانچے کی بنیاد پہ ہونا ہے، یا پھر ایک ہے کہ اس شک کی ذیلی شک کے تحت فلاں جو قاعدہ تھا وہ قاعدہ آپ نے چونکہ پورا نہیں کیا، کاغذ کے اوپر چونکہ نمبر نہیں لکھا، فلاں تاریخ کو آپ نے بل جمع نہیں کرایا، تو اس وجہ سے ہم آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دے سکتے. یہ اس طرف جا سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو خود تشریح کرنی چاہیے تھی، خود تعین کرنا چاہیے تھا اس بات. یہ نہایت ہی تشریح طلب معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ عدالت نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا جو اس سے بار بار اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی. انہوں نے دیگر چیزوں پر غور کیا ہے. تو سپریم کورٹ سے آپ کی اب کیا توقعات ہیں؟ کیونکہ شہرام طرح صاحب کہہ رہے تھے کہ اب اس معاملے کو سپریم کورٹ دیکھیں، توقع تو سپریم کورٹ سے رکھنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ توقع تو سپریم کورٹ سے اس وقت بھی تھی جب 2 صوبوں کے اندر الیکشن کا سوال تھا. یہ توقع سپریم کورٹ سے اس وقت بھی تھی جب وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کا معاملہ پیش ہوا تھا، اور یہ توقع اب بھی ہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن اگین یہ معاملہ ایسا ہے، تشریح کا معاملہ ہے. تو جب تشریح اور تعبیر کا معاملہ ہو تو اس میں وہ فیکٹس کا تعین تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ فیکٹس تو متعین ہو چکے ہیں. اس میں چونکہ تشریح و تعبیر کا معاملہ ہے تو تشریح و تعبیر کے معاملے پر عدالت کے پاس راستہ چننے کا اختیار بہت بڑا آ جاتا ہے. یعنی وہ راستہ جب تعبیر کریں گے آپ کسی چیز کی تو آپ بہت کھلے ایریا میں سے کوئی ایک پگڈنڈی پکڑیں گے، کوئی ایک دھاگا پکڑیں گے الجھنوں سے، اور پھر اس سے ایک آپ اپنے استدلال آپ اسے بنائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا بناتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے پچھلے کچھ عرصے سے جو تاثر دیا ہے، بالخصوص جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، وہ یہ ہے کہ وہ قانون کی بالکل اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ لکھا ہوا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ جیسے آپ اس کا فیصلہ اٹھا لیجئے جو انتخابی نشان کا تھا. انتخابی نشان کا فیصلہ خالصتاً فنی بنیادوں پہ کیا گیا. اس میں دستور اور قانون کی جو ایک عدالتی تشریح ہے اس کا سہارا نہیں لیا گیا. تو جب آپ نے معاملات کو اتنی فنی سطح پہ، ٹیکنیکل لیول پہ لے آنا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی سیٹیں ہیں سنی اتحاد کونسل کی یا پاکستان تحریک انصاف کی، وہ سیٹیں ہیں ممکن ہے کہ وہ نہ صرف وہ خطرے میں پڑ جائیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ جناب آپ سنی اتحاد کونسل سرے سے ہے ہی نہیں. اچھا، لیکن ابھی جب بلے کے نشان کے معاملے پر چیف جسٹس کے سامنے یہ موقف رکھا گیا تھا کہ اگر نشان نہیں ہوگا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں گی، تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہمارے پاس آ جائیے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو امید رکھی جا سکتی ہے. چیف جسٹس نے، اگر آپ دیکھیں تو اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی میں اس مسئلے پر غور ہی نہیں کرنا چاہتا. میں ابھی اس مسئلے پہ، ہم اس مسئلے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ اس وقت زیر غور مسئلہ یہ نہیں. تو دیکھیں اس سے اب آپ ان فکروں سے آپ چاہیں تو امید اخذ کر لیں، چاہے تو یاس اخذ کر لیں. لیکن اگین میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سپریم کورٹ کا طرز عمل ہے پچھلے چند فیصلوں کا، کہ اس میں ٹیکنیکل بنیادیں ہیں. ٹیکنیکل بنیادوں پر انہوں نے ایک قانونی استدلال اختیار کیا ہے جو دستوری نہیں ہے اپنی نیچر میں. لیکن بہرحال اس ساری صورتحال میں اب پاکستان تحریک انصاف کی یعنی سنی اتحاد کونسل کی تمام تر امیدیں سپریم کورٹ سے ہی وابستہ ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.